अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं इसके बारे में बहुत अरसे से सोच रहा था। इसका नाम मैंने रखा है ख्वाजा रीड्स। ये बुनियादी तौर पे वो आर्टिकल्स या ऐसी स्टोरीज़ हैं या ऐसी कहानियाँ हैं या जो मेरी ख़ुद लिखी हुई हैं या कुछ ऐसे दोस्तों से इंस्पायर होके जिनके आर्टिकल्स को मैं उसको रीड करूँगा, यानी कि उसको मैं अपनी आवाज़ में उसको वॉइस ओवर करूँगा या उसके बारे में वो आपको कहानी सुनाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये ख्वाजा रीड्स पसंद आएगा। मुझे आप इसकी फ़ीडबैक दे दीजिएगा ताकि मैं इसके बारे में आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ या ऐसे आर्टिकल सुनाऊँ। ख्वाजा रीड्स का जो पहला आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मेरे बड़े हरदिल अज़ीज़ दोस्त सज्जाद अज़हर साहब का कॉलम है जो उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू में पब्लिश किया है और उसका नाम है कल्याण दास का मंदिर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये है कल्याण दास का मंदिर जो आज भी यात्रियों की राह देख रहा है। रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके करतारपुरा में एक शानदार इमारत है जिसकी तामीर के लिए कभी हिंदुस्तान भर से मेमार बुलाए गए थे, जो आज खस्ता हाली का नमूना है। मरी रोड से एक सड़क कोहाटी बाज़ार में दाखिल होती है जो आगे जाके बन्नी चौक से मिलती है। यहीं करतारपुरा मोहल्ले से एक वसीओ अरीज़ हवेली सूरी मेंशन नज़र आती है जहाँ कभी एक बड़ा कारोबारी खत्री ख़ानदान रिहाइश पजीर था। सूरी ख़ानदान यहीं का मुकामी था या कहीं बाहर से हिजरत करके आया था, इसके बारे में तो ज़्यादा मुस्तनद मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इस ख़ानदान के एक फ़र्द कल्याण दास सूरी थे जिन्होंने कोहाटी बाज़ार में 1850 में एक इंतहाई शानदार मंदिर की बुनियाद रखी जो अगले 30 सालों में जाकर मुकम्मल हुआ। ये अपनी तर्ज का वाहिद हिंदू मंदिर है जिसके 5 मीनार हैं जो हिंदू धर्म के मरकज़ी देवी देवताओं और उनके अकायद की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ गोया हिंदुओं के तमाम फ़िरक़ों को अपनाइत मिलती है। कल्याण दास के मंदिर की खासियत क्या है, इसे बनाने वाले कौन थे और आज उनकी औलादें कहाँ और किस हाल में हैं, यही हमारा आज का मौजू है। कल्याण दास मंदिर और अमरनाथ यात्रा का ताल्लुक़। सफ़ेद संगमरमर और दियार की लकड़ी इस मंदिर को सिर्फ़ एक शानदार कॉम्प्लेक्स की शक्ल ही नहीं देती बल्कि इसे वो पायदारी भी अता करती है जो कमोबेश 1.5 सदी गुजरने के बावजूद भी आज भी अपनी पूरे आबोताब के साथ कायम है। इसकी तामीर के लिए हिंदुस्तान भर से बेहतरीन मेमार बुलवाए गए। बताया जाता है कि 7 एकड़ पर मुहित ये मंदिर जब मुकम्मल हुआ तो उसके अहाते में 100 कमरे भी थे जो एक बड़े तालाब की जानिब खुलते थे। यूँ तो सारा साल पूजा करने वालों की चहल पहल रहती थी यहाँ, लेकिन हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में रौनकें उरूज पर होती थीं क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर जाने वाले तमाम हिंदू यात्री यहाँ एक रात बसर करके आगे का सफ़र करते थे। रवायत के मुताबिक पहलगाम की इसी गार में भगवान शिव ने अपनी बीवी पार्वती को मौतो हयात के असरार रमूज से आगाह किया था। नारंगी कपड़ों में मलबूस यात्रियों के काफ़िले जब कल्याण दास मंदिर में रुकते तो शहर भर के लोग इनकी खिदमत पर मामूर हो जाते। ये मजहबी यात्रा 2 महीनों पर मुहित होती थी और बाज़ यात्री कल्याण दास मंदिर से अमरनाथ की गार तक नंगे पांव जाया करते थे। कल्याण दास के इस मंदिर के 3 अहाते थे जबकि इसके अंदरूनी कमरे तक रसाई सिर्फ पुरोहितों को ही हासिल थी, लेकिन आज यहाँ किसी भी आम शहरी यात्री या सहाफ़ी को भी रसाई हासिल नहीं बल्कि इसके लिए ज़िले इंतज़ामिया से पेशगी इजाज़तनामा लेना पड़ता है। अब आते हैं तक़सीम हिंद और मंदिर की वीरानी पर। तक़सीम बरसगीर ने यात्रियों को दरबदर कर दिया। माथा टेकने वालों को इतना वक्त भी ना मिल सका कि वो अपने देवी देवताओं को आखिरी प्रणाम कर सकते। 1956 में जब इसका इंतज़ाम महकमा औकाफ़ ने संभाला तो चंद एक बच्चे कुचे हिंदू ख़ानदान यहाँ इबादत के लिए आते रहे, लेकिन 1958 में मंदिर की इमारत कंदील हाई स्कूल के हवाले कर दी गई जिसे बेगम फ़ारूकी बसारत से महरूम अफराद के लिए चलाती थीं। 1974 में जब पंजाब हुकूमत ने इसका इंतज़ाम संभाला तो कुछ सालों बाद 1980 में मंदिर के इर्द गिर्द तारीख़ी कमरे गिराकर वहाँ पर हाई स्कूल की नई इमारत बना दी गई। 1992 में बाबरी मस्जिद के साने के जवाब में जब मुजाहिरीन ने मुल्क भर में मंदिरों को निशाना बनाया तो कल्याण दास मंदिर भी ज़द में आया, मगर स्कूल इंतज़ामिया की बरवक्त और जुर्रतमंदाना मुदाखलत की वजह से इसे गिरने से बचा लिया गया। आज स्कूल इंतज़ामिया का मानना है कि मंदिर की इमारत खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए इसे मिस्मार कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो रावलपिंडी शहर अपने एक इंतहाई अहम
ثقافتی اور تاریخی ورثے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ کلیان داس کا یہ مندر ہندو مت کے تمام مسالک کے لیے کیوں مقدس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مندر کی دیواروں پر موجود دیوی دیوتاؤں کی تصاویر دہائیوں سے موسموں کے تغیر و تبدل کے نشانے پر ہیں، مگر اس کے باوجود کافی بہتر حالت میں ہیں۔ ایک پینٹنگ میں دیوتا وشنو کثیر سروں والے ناگوں کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ سانپ کو دنیا کی تخلیق کے ایک لازمی جز کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو وشنو کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے۔ ایک اور پینٹنگ میں وشنو اپنی بیوی لکشمی کے ساتھ سونے کا تاج پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کنول کا پھول نمایاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور تصویر میں گنیش کو پیش کیا گیا ہے جس کا سر ہاتھی کا ہے۔ یہ دیوتا جین مت میں بھی مقدس مانا جاتا ہے اور یہاں اسے علوم و فنون کا سرپرست تصور کیا جاتا ہے۔ ایک پینٹنگ میں گنیش ایک ہاتھ میں کلہاڑی، دوسرے میں چکر، تیسرے میں جھنڈا اور چوتھے ہاتھ میں پیالہ اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے سر کے اوپر ایک چھتری ہے جہاں ہندو اور سکھ روایات میں طاقت اور الوہیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گنیش کے تاج میں ایک سانپ بھی لپٹا ہوا ہے۔ اگر اسے بچی کچی پینٹنگ کو بروقت محفوظ نہ کیا گیا تو یہ بھی عنقریب معدوم ہو جائے گی۔ پاکستان میں ہندو آثار کے ماہر ہارون سرب دیال نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ کلیان داس مندر پاکستان میں سب سے اچھی حالت میں موجود مندروں میں سے ایک ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عرصے تک بینائی والوں کی دسترس سے دور رہا، یعنی نابینا افراد کا سکول رہا، مگر جس طرح باقی ہندو تہذیبی ورثہ انہدام کا شکار ہے، یہ مندر بھی اسی تباہی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ان کے مطابق کلیان داس مندر کا ہندو آرٹ ہماگیر ہے، جس میں سناتن دھرم کی 10 دشاؤں یعنی کہ سمتوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں تریمورتی، بھگوان شیو شنکر، بھولے ناتھ، لکشمی نارائن جی، برہما جی، شری رام جی اور شری کرشن کے علاوہ تمام اوتاروں کی تصاویر بھی موجود ہیں، جو تمام مسالک فرقوں یکساں نمائندگی کرتی ہیں۔ راولپنڈی شہر شکتی ماتا سے جڑا ہوا ہے اور ہندو دھرم کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہاں پر رام کرشنا، شیو نارائن اور ماتا رانی کے مندر موجود ہیں، لیکن کلیان داس مندر دراصل ہندو دھرم کے ایک عجائب خانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کلش کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کلیان داس کی پتنی، پتا یا ماتا جی کی جانب سے چڑھایا گیا ہوگا۔ کنول کے پھول کی موجودگی میں اسے پشکلاوتی طرز تعمیر سے جوڑتی ہے۔ کلیان داس چونکہ کشمیر، ایران اور افغانستان سے قیمتی لکڑی کی تجارت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں وہ معیاری لکڑی استعمال کی جس کی نفاست آج بھی قائم ہے۔ جتنی عقیدت اور وسعت سے اسے تعمیر کیا گیا ہے، اس سے قرین قیاس ہے کہ یہاں اس سے قبل بھی کوئی قدیم استحان موجود رہا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ کلیان داس سوری کون تھے۔ راولپنڈی شہر کی تاریخ میں جو اہمیت سجان سنگھ کے خاندان کو دی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آ سکی، اور اس کی بڑی وجہ سجان سنگھ کی فیاضی اور تمام طبقات کے لیے ان کی قبولیت تھی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ شہر میں عمارت کے لحاظ سے ان کے ہم پلہ خاندان موجود نہیں تھے۔ کلیان داس کی مثالیں لے لیں، وہ کھتری کمیونٹی کی سب سے انتہائی بڑی کاروباری شخصیت تھے۔ در حقیقت پنڈی کے مہاجر خاندانوں میں سوری خاندان کو انڈیا جا کر جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا، وہ کسی دوسرے خاندان کے حصے میں نہ آ سکا۔ اس حوالے سے میرا رابطہ منموہن سوری سے ہوا، جو کلیان داس کی نسل سے ہیں اور آج کل میلبرن آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، جنہوں نے بتایا کہ میرے والد ہرگوبند سوری، جنہیں دکل جی کہا جاتا تھا، کے ذریعے ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں، ان کے مطابق 200 سال پہلے راولپنڈی میں لالا رام جی شاہ سوری ہمارے خاندان کے سربراہ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے بدھ راج سوری، ان سے چھوٹے رام چند سوری اور سب سے چھوٹے کلیان داس سوری تھے، جو رشتے میں ان کے لکڑ دادا لگتے ہیں۔ ان کے مطابق کلیان داس سوری کے کاروبار کی وسعت پنجاب سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی اور مختلف اضلاع میں ان کی زرعی زمینیں بھی تھیں۔ منموہن سوری مزید بتاتے ہیں کہ کرتارپورہ راولپنڈی میں ہماری بہت بڑی حویلی تھی، جس میں سروت کوارٹر اور موٹر گیراج بھی شامل تھا۔ حویلی کا مرکزی دروازہ سرکل روڈ کی جانب کھلتا تھا، اور اس کے علاوہ ہماری دوسری حویلیاں بھی تھیں، جن میں نانی والی حویلی اور سوری گلی میں کلیان نواس حویلی شامل تھی۔ بتاتے ہیں کہ میرے والد، جن کا انتقال 1995 میں ہوا، بتایا کرتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارا پورا خاندان مری منتقل ہو جاتا، جہاں سوری خاندان کے بڑے بڑے گھر تھے۔ ان میں کوٹھی رچ ولا، کوٹھی کلیان کاٹیج، رچ ولا کاٹیج اور بیہائیو کاٹیج شامل تھا۔ مری میں بس اڈے کے ساتھ ہمارا چیمبر ہوٹل بھی تھا۔ تقسیم کے بعد سوری خاندان ڈیرہ دون، دہلی، انڈیا کے پنجاب میں منتقل ہو گیا،
منموہن کی والدہ کا تعلق لاہور کے ایک بااثر فیملی سے تھا۔ ان کے والد رائے بہادر لال گوپال وہرا تقسیم کے وقت لندن منتقل ہو گئے تھے۔ منموہن نے بتایا کہ ان کے ایک چچا ساگر سوری نے دہلی میں آٹو موبائل کا اور شراب کا کاروبار شروع کیا، اور آج کل ان کی اولاد انڈیا کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کی مالک ہے۔ سوری فیملی کی للت سوری، جن کی پیدائش کرتارپورہ محلے راولپنڈی میں 1946 میں ہوئی، وہ انڈیا جا کر چوٹی کے کاروباری بنے اور انڈین پارلیمان کے ایوان بالا یعنی کہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ وہ انڈیا ہوٹلز کے چیئرمین بھی تھے، جسے اب للت ہوٹل کہا جاتا ہے، جو انڈیا کی سب سے بڑی 5 اسٹار ہوٹل کی چین ہے۔ اپنے انتقال سے 1 سال قبل وہ پاکستان آئے تو راولپنڈی میں اپنی حویلی کے علاوہ کلیان داس مندر بھی گئے۔ اس دورے میں انہوں نے لاہور میں ایک گرینڈ ہوٹل بنانے کا اعلان بھی کیا، لیکن زندگی نے اتنی مہلت نہ دی اور 2006 میں لندن میں دل کے دورے میں انتقال فرما گئے۔ راولپنڈی کے بزرگ شہری بابو اشفاق نے بتایا کہ للت سوری کے بڑے بھائی گنگا ساگر سوری کی شادی انڈیا میں دیو راج آنند کی بیٹی سے ہوئی تھی، جو راولپنڈی میونسپل کمیٹی کے صدر بھی رہے تھے۔ بابو اشفاق نے 1982 میں انڈیا یاترا کے دوران گنگا ساگر سوری سے ملاقات بھی کی تھی۔ راجہ بشارت کے بھانجے ساجد مہدی راجہ نے بتایا کہ دہلی میں واقع سوری اپارٹمنٹس میں جنرل شاہ نواز کی بیگم سے ملنے گئے تھے، جو جنرل صاحب کی وفات کے بعد بھی وہاں رہائش پذیر تھیں۔ سوری فیملی کی جنرل شاہ نواز سے انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ کلیان داس مندر کی گھنٹیاں آج خاموش ہیں، مگر یہ مندر اپنے بنانے والوں اور یاتریوں کی یادوں سے آج بھی محو نہیں ہوا۔ اگر پنجاب حکومت کی ایک نظر اس پر پڑ جائے تو یہ ثقافتی ورثہ نہ صرف پھر سے زندہ ہو جائے گا، بلکہ ممکنہ طور پر دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔